ہم کو ہم نے آج اپنے گھروں میں اجنبی کر دیا۔ میں دو چند دن پہلے کی بات ہے، رات بھر پڑھتا رہا اور آنکھیں ڈبڈباتی رہیں۔ تاریخ پڑھنے کے بعد میں نوجوانوں کو گزارش کروں گا، انٹرنیٹ تمہارے ہاتھ میں ہے، موبائل تمہارے ہاتھ میں ہے، صرف گیم کھیلنے کے لیے نہیں ہے، صرف گندی تصویریں سرچ کرنے کے لیے یا دن بھر فیس بک، واٹس ایپ، انسٹا پہ چیٹنگ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تھوڑا تاریخ اسلام کا مطالعہ بھی کر لو، تمہارے جیالے، تمہارے اسلاف کے کردار کا مطالعہ بھی کر لو، تم کس کے وارث ہو یہ بھی ذرا پڑھ لیا کرو، تم کس کے وارثین میں شمار کیے جاتے ہو یہ بھی ذرا مطالعہ کر لو۔ مجھے حیرت ہوئی جب پڑھ رہا تھا، یہ وہ اسلام ہے جو ایک ریگستان کی سرزمین سے نکلا، دیکھتے دیکھتے پوری دنیا میں چھا گیا۔ وہ مدینے کے چھپر کے گھروں سے نکلا تھا، کھانے پینے کی قلت ایسی کہ ایک کھجور پر 4 صحابہ پورا دن گزار لیتے۔ جب خندق کھودنے کی بات آتی، پیٹ پر پتھر باندھ کر 2 دن تک بھوکے رہ جاتے۔ لیکن ان فاقہ کشوں کو دیکھو تو ذرا، پیروں میں چپل نہیں، پہننے کے لیے کپڑے پورے نہیں، لباس میں پیبند لگا ہے۔ مسجد میں جب آتے، مسجد نبوی میں سجدہ کر کے اٹھتے تھے، سب کی پیشانیاں کنکریوں سے چھپی ہوئی ہوتی۔ وہ ننگی زمین پر سجدہ کرنے والے دیوان گانے عشق محمد، لیکن جب بات کرتے تھے تو کیسر و کسرا کو پلٹنے کی بات کرتے تھے۔ روم کے تخت کو پلٹ دیا، کسرا کے غرور کو، اس کے گھمنڈ کو مٹی میں ملا دیا، خاک میں ملا دیا۔ ارے جس طرف گئے سیل رواں بہتا چلا گیا۔ ہم تاریخ پڑھ رہے تھے، آخر کیا چیز تھی ان کے پاس جو یہ کہتے تھے دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ انہیں نہ کوئی سمندر روک پا رہا تھا، نہ کوئی آندھی روک پا رہی تھی، نہ کوئی جنگل روک پا رہا تھا، نہ کوئی درندہ روک پا رہا تھا۔ آخر کون سی وہ طاقت تھی؟ ان کی سیماب کیا تھی؟ ان کی سرحدیں کیا تھی؟ اللہ۔ آج 25-30 کروڑ مسلمان پرچم اسلام لہرانے کے لیے جھجک محسوس کرتے، ڈر محسوس کرتے، پتہ نہیں کون آ جائے گا، کون کیا کر لے گا۔ لیکن تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے بڑے بڑے راجے مہاراجے اور گھمنڈ اور غرور کے نشے میں یہاں چور لوگوں کے درمیان ایک مرد قلندر غریب نواز آیا، معین الدین حسن چشتی آیا۔ نہ اس نے طاقت کے غرور کو دیکھا، نہ سامنے والے کی حیثیت کو ملحوظ رکھا، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر توکل کرتے ہوئے اپنے سجدوں سے اس سرزمین کو ایسا لالا زار بنایا کہ جس جگہ دیکھو اس غریب نواز کے نام کی آج بھی دھوم ہے۔ آخر کون سی طاقت تھی؟ وہ جہاں جاتے رہے۔ اقبال اسی لیے تو کہتا ہے کچھ بات تو ہے کہ مٹی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، ہر جگہ فتح کے جھنڈے تم نے گاڑے، ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اسپین میں علم کی شمع ایسی روشن کی کہ یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ اپنے بیٹوں کو علماء اسلام کے پاس پڑھانے کے لیے فخر کرتے ہیں۔ یہ تاریخ تھی ہماری، یہ تاریخ تھی۔ لوگوں کو ہم نے کھانے کا سلیقہ دیا، پہننے کا طریقہ بتایا۔ افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے وحشی لوگوں کو مصطفیٰ کریم کی عزت سے سرشار کیا، محبت سے سرشار کیا۔ یہ تاریخ تھی ہماری۔ ہندوستان تجارت کرنے کے لیے اگر آیا کوئی صحابی رسول تو خوشبو مصطفیٰ بسا کر چلا گیا۔ لیکن میرے عزیزوں، آج تو کروڑوں کی تعداد، ادھر دیکھو تو ٹوپیوں کی، ادھر دیکھو تو داڑھیوں کی ایک جماعت کی جماعت نظر آتی ہے۔ لیکن پھر مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، میرے آقا نے فرمایا یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ حضور فرماتے ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ ساری قومیں تم پر جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا نحن یومئذ من قلۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا اس زمانے میں ہماری تعداد کم ہوگی؟ حضور فرماتے ولکنکم کثیرون غثاء کغثاء السیل، نہیں تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی، سمندر کے جھاگ کی طرح۔ ادھر سے ہوائی جھاگ اڑ گیا، ادھر سے ہوائی جھاگ اڑ گیا۔ یہی تو آج حالت ہے۔
ایک پارٹی ادھر سے ہمیں کک مارتی ہے، ادھر جا کر پناہ لے لیا، ادھر سے مارتی ادھر آ کے پناہ لے لیا. یہ کیوں حالات ہے؟ اس پر میں آتا ہوں میرے عزیزوں. مجھے اقبال کے وہ ترانے یاد آتے ہیں جس میں اس نے کہا تھا ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. پوری دنیا کو سلیقہ دینے والی یہ قوم، پوری دنیا کو طاقت دینے والی یہ قوم، پوری دنیا کو شمع علم سے روشن کرنے والی یہ قوم، پوری دنیا کو حکومت کے آداب سکھانے والی یہ قوم، پوری دنیا کو لا اور قانون دینے والی یہ قوم، پوری دنیا کو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے حتیٰ کہ استنجا کا سلیقہ دینے والی یہ قوم. لیکن اس قوم کا آج حال یہ ہے کہ آج لوگوں کے ٹھوکروں پر پڑی ہوئی ہے. آج ہماری حیثیتوں کو بتانے کی ضرورت نہیں، میں احساس کمتری میں لے جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ فیکٹ ہے، تمہیں تسلیم کرنا ہوگا. وہ سیل رواں ہمارے پاس اس سے بھی بڑا ہے، لیکن اب ہم سمٹتے چلے گئے. ہم تو ایک مسجد کا مینار نہیں بچا پا رہے ہیں، ایک ممبر نہیں بچا پا رہے ہیں. اب ہماری درگاہیں خطرے میں ہیں. کبھی مزارات کی چادریں جلا دی جائیں، کبھی کسی عالم کی داڑھی پکڑ کر موڑ دیا جائے، اسے رام رام چلانے پر مجبور کیا جائے، کبھی کسی کو صرف گائے کے گوشت کے نام پر قتل کر دیا جائے. پورا مجمع تو، پورا ہندوستان تو صرف ویڈیو وائرل کرنے میں مصروف ہے، ایک دوسرے کو ادھر ادھر شیئر کرنے میں مصروف ہے. باقی حالات تو یہ ہے میرے عزیزوں، سندھ کی سرزمین پر 4 عورتوں کے ساتھ گنڈوں نے عصمت دری کی تھی تو 19 سال کا محمد بن قاسم عرب سے 10,000 لشکر لے کر ہندوستان آ گیا تھا. کون ہے جو میری بہنوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا؟ اور محمد بن قاسم جب 19 سال کی عمر میں ہندوستان آیا تھا، راجہ داور سنگھ سے اس نے مقابلہ کیا. کس بات پر؟ صرف 4 عورتوں کی عزت کے ساتھ اس کے گنڈوں نے کھیلا تھا. محمد بن قاسم نے لڑائی ایسی کی تھی، نہ راجہ کا نام و نشان رہا، نہ گنڈوں کا نام و نشان رہا. پورے تخت و تاج کا تنہا محمد بن قاسم مالک